الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز طلباء و طالبات، تاریخ اسلام کے اس مرحلے کی یہ پہلی کلاس ہے، اور اس مرحلے میں تاریخ کے جس حصے کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی دوسرے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی سیرت و سوانح ہمارے اس مرحلے کی تاریخ کا حصہ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور ان سے ہمیں نفع پہنچے، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ اور جن کی سیرتوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر، ان کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت کرے، آمین۔ تو ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت شروع کرتے ہیں، کیونکہ کچھ فنی اسباب کے تحت سبق میں تاخیر ہو گئی، تو ہم بغیر کسی تمہید کے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نسبہ و لقبہ و کنیتہ، ان کا نسب، ان کا لقب اور ان کی کنیت۔ نسب یہاں لکھا ہوا ہے، کتاب آپ حضرات کے سامنے ہوگی، میں اسے پڑھ دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو غور سے سنیے۔ ہوا عمر بن الخطاب، ہوا عمر بن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزى ابن رباح، یہاں رباح لکھا ہوا ہے، ورنہ اکثر نسخوں میں میں نے دیکھا کہ وہ ریاح لکھا ہوا ہے۔ ابن عبداللہ ابن قرط ابن کعب، ہوا عمر بن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزى ابن ریاح ابن عبداللہ ابن قرط ابن رزاح ابن عدی ابن کعب۔ کعب ابن لوئی پر، یعنی 8ویں پشت پر ان کا نسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ مرحلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کا نسب 7ویں پشت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 8ویں پشت پر کعب ابن لوئی پر، کعب ابن لوئی پر 8ویں پشت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظیم ترین نسب رکھنے والے، نسب، حسب و نسب کے اعتبار سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت ہی معزز ہے، اور عرب کے معزز نسب سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا لقب تھا الفاروق، فاروق لقب تھا، اور فاروق کے معنی فرق کرنے والے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے اسلام اور کفر میں فرق کیا تھا، اس وجہ سے ان کا لقب فاروق رکھا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا لقب فاروق کیوں رکھا گیا، اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کا لقب فاروق کیوں رکھا گیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میں مسلمان ہوا تھا تو مجھ سے پہلے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد کہا کہ پھر میں مسلمان ہوا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں، خواہ زندہ رہیں یا مر جائیں؟ آپ نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم حق پر ہو، خواہ زندہ رہو یا مر جاؤ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم چھپ کر کیوں رہیں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔
اس کے بعد ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر باہر نکلے، آپ کے ہمراہ نکلے۔ 2 صفوں میں تھے، ایک صف میں میں تھا اور ایک صف میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہاں تک کہ ہم حرم پہنچ گئے۔ مجھے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مشرکین کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی چوٹ انہیں محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ تو بہرحال یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرح حق و باطل کا فرق ظاہر ہوا اور حق کے غلبے کی صورت میں یہ فرق سامنے آیا، تو ان کا لقب فاروق رکھا گیا۔ کنیت ابو حفص تھی، حفصہ ان کی بڑی بیٹی کا نام تھا۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی تھی، تو اسی وجہ سے انہیں ابو حفص کہا جاتا ہے۔ اور یہ ترخیم ہے، یعنی ابو حفصہ کے بجائے آخری کے حرف کو حذف کر دیا گیا تو ابو حفص ہو گیا۔ ترخیم کہتے ہیں اس میں منادا کے آخر کو حذف کرنا، اس میں منادا کے آخر کو حذف کرنا یہ ترخیم کہلاتا ہے۔ حفصہ سے حفص ہو گیا تو ان کی کنیت رکھی گئی ابو حفص۔ ابو حفص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب معزز ہے اور لقب الفاروق ہے اور کنیت ابو حفص ہے۔ اس کے بعد مولدہ و صفاتہ، آپ کی ولادت اور آپ کی صفات۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ مکے میں ولادت ہوئی عام الفیل کے یعنی ہاتھی والے واقعے کے 13 سال کے بعد، جو 584 عیسوی سن کے مطابق ہے، 584 عیسوی سن کے مطابق ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل القامت تھے، یعنی بلند قامت تھے، بھاری بھرکم جسم تھا، بدن پر بہت بال تھے، سر کے اگلے حصے میں بال کچھ کم تھے، چہرہ روشن سرخی مائل تھا، چہرہ روشن سرخی مائل تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رنگ گندمی تھا، رنگ ان کا گندمی تھا، یعنی رنگ یا تو ایک دم سفید سرخی مائل تھا یا پھر گندمی تھا، اور جب بال سفید ہو گئے تھے تو وہ مہندی کا خضاب لگاتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کام کرتے، یعنی سیدھے ہاتھ اور بایاں ہاتھ، جہاں سیدھا ہاتھ استعمال کرنا وہاں سیدھا ہاتھ استعمال کرتے، اور جہاں بایاں ہاتھ استعمال کرنا وہاں بایاں ہاتھ استعمال کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں بہت معزز تھے، فصیح اللسان تھے، بہادر تھے، اور عقل بہت پختہ تھی۔ عقل کی پختگی، زبان کی فصاحت اور ان کی شجاعت و بہادری کی وجہ سے قریش نے انہیں اپنا سفیر بنایا تھا۔ مختلف موقعوں پر، جنگ کے موقع پر یا پھر کسی اور موقع پر جب سفارت کی ضرورت پیش آتی تو قریش کی جانب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر کے طور پر بھیجے جاتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عقل میں کس قدر پختہ تھے اور کس قدر بہادر تھے اور کس قدر قوم میں معزز تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں میں وہ قوت اور حیبت، قوت و طاقت اور حیبت و رعب کے اعتبار سے کافی معروف ہوئے۔ اس کے باوجود بھی وہ بہت متواضع تھے، زاہد تھے، یعنی دنیا سے بے رغبت رکھتے تھے، رغبت نہیں رکھتے تھے اتنی زیادہ، آخرت کو ترجیح دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنے والے تھے۔ اپنے رعب، دبدبے، حیبت، قوت و طاقت کے باوجود بھی وہ متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ تواضع تھا، طبیعت میں عاجزی تھی، اور زہد و تقوی غالب تھا، کرتے تھے۔ اسلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی
اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب، اے اللہ تبارک و تعالی اسلام کو قوت پہنچا ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے۔ اسلام کو قوت پہنچا ان دو آدمیوں میں سے جو زیادہ محبوب ہے اس شخص کے ذریعے، عمر بن خطاب اور ابو جہل۔ ان دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ محبوب تھے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی۔ لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چھٹے سال یعنی بعثت کے چھٹے سال مسلمان ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی۔ اسلام کے وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 33 سال تھی، اور اس سے پہلے 39 صحابہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی 39 صحابہ اسلام لا چکے تھے اور 11 عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں۔ تو مردوں میں اسلام لانے کے اعتبار سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 40واں نمبر ہے، 40ویں نمبر پر وہ مسلمان ہوئے، یہ راجح قول کے اعتبار سے۔ کافی تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، مختصر طور پر ہم جاننا چاہیں تو وہ اس طرح ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں نعیب بن مسعود سے ملاقات ہوئی جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ظاہر ہے کہ طبیعت کے لحاظ سے لوگ جانتے تھے کہ کافی سخت ہیں، قوت تھی، رعب تھا، ہیبت تھی۔ پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو نعیم ابن مسعود نے کہا کہ اگر تم انہیں قتل کر دو گے تو پھر بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے قبیلے ہیں یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا نعیم ابن مسعود نے کہ میں آپ کو اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں کہ تمہاری بہن اور بہنوئی، بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید ابن زید رضی اللہ عنہما، یہ لوگ بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے سے بے قابو ہو گئے اور اپنی بہن کے گھر کی طرف اپنا رخ موڑ دیا، جا رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن جب سنا کہ بہن اور بہنیں مسلمان ہو چکے ہیں تو پھر ان کے گھر کے موجود تھے اور لکھی ہوئی تھی اور انہیں پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر کے قریب قرآن کی آواز سن چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جیسے ہی جواب کیا کرو گے، اتنا سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے سے بے قابو ہو کر انہیں مارنے لگے۔ بہن نے بچانا چاہا تو بہن کو دھکا دیا اور اتنی زور سے تماچا مارا کہ وہ زخمی ہو گئی۔ بہن کہنے لگی کہ عمر اگر تمہارے دین کے علاوہ کوئی اور دین برحق ہو تم کیا کرو گے؟ اس کے بعد انہوں نے کلمہ توحید کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ مایوس ہو گئے کہ ان کو ان کے اصل دین سے ہٹا سکیں گے، جو دین انہوں نے قبول کیا اس سے ہٹا سکیں گے۔ ایک تو دل میں افسوس بھی ہوا کہ انہوں نے بہن کو زخمی کر دیا، اور جب دیکھا کہ اتنے ماننے کے باوجود بھی وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ندامت کے ساتھ اور پھر ایک اقرار کے ساتھ کہ یہ لوگ کسی بھی طرح اپنے دین سے نہیں ہٹیں گے، یا کہ اس صحیفے کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، آپ غسل کر لیجیے، اس کے بعد اس کو چھو سکتے ہیں۔ مرد اللہ نے غسل کیا، اس کے بعد یہ صحیفہ وہ پڑھنے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو کہنے لگے کہ یہ تو مبارک نام ہے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھی، یہاں تک کہ آیت نمبر 14 پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ تو اس کے بعد کہنے لگے کہ یہ تو بڑا عمدہ اور محترم کلام ہے، یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں
تو اتنا سننا تھا کہ خباب ابن عرت رضی اللہ تعالیٰ جو چھپے ہوئے تھے سامنے آ گئے اور کہنے لگے کہ عمر مبارک ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر ابن خطاب اور ابو جہل ابن ہشام میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا والے مکان میں ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، لوگوں نے اندر سے دیکھا کہ عمر ہے اور تلوار کے ساتھ ہے۔ اس کی خبر دی تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اندر تھے، کہنے لگے کہ کھول دو دروازہ، اگر وہ اچھے ارادے سے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں انہی کی تلوار سے ان کا کام تمام کر دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا، وہ اندر داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تکمیل کے بعد، مکمل ہونے کے بعد پہنچے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں کو، ان کے لباس کو انہوں نے زور سے پکڑا اور کہنے لگے کہ عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ تم پر بھی اسی طرح ذلت آمیز عذاب نازل نہ ہو جائے جیسا کہ ولید ابن مغیرہ پر نازل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ یا اللہ یہ عمر ہے، یا اللہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ اتنا کہنا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ شہادت پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسلام میں داخل ہوئے۔ مسلمان خوشی سے تکبیر کا نعرہ تکبیر انہوں نے بلند کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنا اسلام چھپایا نہیں، بلکہ قریش میں اس بات کا اعلان کیا۔ اس کے بعد قریش ان پر پھر پڑے، لوگ انہیں مارتے تھے اور وہ لوگوں کو مارتے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر چڑھ گیا۔ مَسْتَطَعْنَا أَن نُصَلِّيَ حَوْلَ الْبَيْتِ ظَاهِرِينَ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ، قسم بخدا ہم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے تھے بیت اللہ میں نماز پڑھیں یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں مَا زِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ، ہم غلبے اور قوت میں رہے جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا۔ ان کی قوت اور رعب و دبدبے کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کی مدد فرمائی اور اسلام کو مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اسلام کو قوت بخشا۔ موافقتہ للقرآن الکریم، موافقاتہ للقرآن الکریم، قرآن کریم سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی موافقتیں، یعنی ان کی قرآن کریم کے ساتھ جو موافقت ہوئی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہایت ہی بلند رائے رکھتے تھے، یعنی صواب درست رائے رکھتے تھے، اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ان کے سوچنے کا جو انداز تھا اور ان کی جو آراء ہوتی تھیں وہ نہایت رشد و ہدایت کی طرف مائل ہوتی تھیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیات ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ اس طرح ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل کرتے ہوئے اسی طرح معاملے کی تاکید کی۔ مثال کے طور پر مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا، مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنانا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور اسی طرح کے لوگ آتے ہیں، ان میں نیک بھی ہیں اور برے قسم کے لوگ بھی ہیں، لہذا انہوں نے وہ بار بار کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ حکم دے پردے کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک نے پردے کے احکام نازل کیے جس میں تمام عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ قریب ہے، اور یہ بہتر ہے اس بات کے لیے کہ وہ پہچان لی جائے اور انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر امہات المومنین کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو خطاب کیا، اور پھر عمومی طور پر ساری مومن عورتوں کو خطاب کیا۔ یہ خطاب اس بات کی دلیل ہے کہ جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے لکھی جائے گی، ایمان میں اتنا اضافہ ہوگا، اور جتنی پابندی نہیں ہوگی ایمان میں اتنی کمزوری ہوگی۔ اہل علم یہی کہتے ہیں ایمان کے خطاب کے
روشنی میں، یعنی جو صفت بیان کی گئی ہے، جس عمل کی دعوت کی گئی ہے، اسے جتنا اختیار کیا جائے گا اسی قدر ایمان بڑھے گا، اور جتنا اسے اختیار نہیں کیا جائے گا یا کاہلی کی جائے گی یا پابندی نہیں کی جائے گی، ایمان میں اتنی کمی واقع ہوگی۔ جلباب کہتے ہیں لغت میں ایک ایسی چادر کو جو سر سے پیر تک سارے بدن کو چھپا دے، ایک ایسی چادر جو سر سے پیر تک سارے بدن کو چھپا دے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ آنکھ کے سوا کوئی حصہ کھلا نہ رہے، آنکھ کے سوا کوئی حصہ کھلا نہ رہے، ایسی چادر کو کہتے ہیں۔ یا تو وہ چادر ہو جو پورے بدن کو ڈھانک لے اور چہرے کو بھی ڈھانک لے، یہاں تک کہ صرف تھوڑا سا حصہ رہے جو راستہ دیکھنے کے لیے کافی ہو جائے، تو یہ جلباب ہے۔ یہ جلباب زینت کے اوپر ہو، یعنی عورت نے اگر ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ازار کے طور پر یا قمیص کے طور پر جو زینت ہے، تو اس کو جو ہے ایک چادر کے ذریعے چھپانا ضروری ہے۔ یہ چادر کے بجائے جیسے کہ آج کل برقعے کا رواج ہے نقاب کے ساتھ، تو یہ کالے رنگ کے ہیں کیونکہ یہ زینت سے زیادہ دور ہوتے ہیں، مسلم معاشرے میں اس کا معمول ہو چکا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگرچہ کہ یہ واجب نہیں ہے کہ برقع ہی ہو، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ جس چیز کا رواج پڑ چکا ہو تو اسی کو اختیار کیا جائے، تاکہ معاشرے میں کوئی الگ سے پہچان نہ ہو بلکہ سب کے ساتھ ایک پہچان ہو۔ تو برقع بھی ایسا ہو جو کہ زینت والا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ برقع بھی ایسا ہو کہ پھر اس کے لیے بھی ایک اور برقعے کی ضرورت پڑے، یعنی برقع اتنا زیب و زینت والا ہو کہ پھر اسے چھپانے کے لیے مزید کسی برقعے کی ضرورت پڑے، تو ایسا نہ ہو، بلکہ ایسا ہو جو بالکل سیدھا سادہ ہو۔ تو عورت اس بات کی پابند ہے اس آیت کی روشنی میں کہ وہ ایسی چادر یا ایسا برقع یا ایسا کپڑا استعمال کرے جو، جہاں تک چہرے کا سوال ہے تو راجح قول ہی ہے، بلکہ شریعت کی روح کے قریب یہی بات ہے کہ اس کا پردہ بھی ضروری ہے، اس کا پردہ بھی ضروری ہے، کیونکہ جلباب کوئی ایسی چادر نہیں ہوتی جو جس میں چہرہ کھلا رکھا جاتا ہو۔ جلباب کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ پورے بدن کو ڈھانکنے والا ہو، تو اس میں چہرہ کھلے رکھنے کا مفہوم نہیں پایا جاتا۔ اور اس کے علاوہ ہم جب سیرت کے مختلف حصوں کو پڑھتے ہیں تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ پردے کے احکام کے نازل ہونے کے بعد عورتیں اپنے چہرے کو چھپایا کرتی تھیں۔ مثال کے طور پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مرتبہ جنگ سے واپسی کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ آ نہیں سکی تھی بلکہ کسی جگہ رہ گئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹ گئی تھی تو میں اسی جگہ بیٹھ گئی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے، تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے صفوان بن معطل کو دیکھا تو میں نے اپنا چہرہ ڈھانک لیا، میں نے اپنا چہرہ ڈھانک لیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جب اجنبی کو دیکھتی تھی صحابیات تو وہ اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کرتی تھی۔ اسی طرح حج کے موقع پر جو حکم دیا گیا ہے کہ عورت اپنے چہرے کو اور اپنے ہتھیلیوں کو نہ ڈھانپے، اپنے چہرے کو نقاب نہ پہنے اور اپنے ہتھیلیوں پر دستانے نہ پہنے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کا جو معمول ہے وہ یہ کہ وہ اپنے ہتھیلیوں کو اور اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، یہ خود اس بات کی دلیل۔ اگر عورت اس کو نہیں چھپاتی تو پھر اس کے الگ سے احکام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور پھر ابو داؤد کی اس حدیث میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جب قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم کسی کپڑے سے اپنے چہرے کو کور کر لیتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چہرہ کا پردہ یہ صحابیات کے معمول میں شامل تھا۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن ایک اہم بات تھی جس کی طرف توجہ دلانا ضروری تھا، تو اس لیے جو ہے کسی قدر اس کی وضاحت کی گئی۔ اس کے بعد بدر کے جو قیدی ہیں ان کے قتل کے سلسلے میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ جب بدر میں 70 کافر قتل کر دیے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے، تو جو گرفتار ہو چکے تھے ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرمی کرنا چاہتے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی نرم مزاج تھے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ہماری قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارے رشتے دار ہیں، لہٰذا انہیں قتل کرنے کے بجائے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کے سردار ہیں اور شر اور فساد میں سب سے آگے ہیں، ان کو چھوڑیں گے تو پھر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے، لہٰذا ان کو قتل کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو ترجیح دی اور ان کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ اس کے پاس قیدی رہیں یہاں تک کہ
وہ خوب قتل و خون ریزی کر لے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک کفر کا غلبہ رہے گا تب تک ان کا ہے، ان کے غلبے کی روشنی میں اگر ان کو قیدی بنا کر پھر فدیے کے طور پر چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر سے مسلمان کو نقصان پہنچائیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے غلبے کو ختم کر دیا جائے، خوب خون ریزی کی جائے، مفہوم یہ کہ جب ان کے غلبے کو ختم کر دیا جائے، جب ان کا غلبہ نہ رہے، جب مسلمان غالب ہو جائیں، تو اس کے بعد قیدیوں کے معاملے میں مسلمانوں کو اختیار ہے، چاہے تو فدیہ لے کر چھوڑ دیں، چاہے تو بغیر فدیے کے چھوڑ دیں، یا پھر مسلمان قیدیوں کے بدلے میں ان کا تبادلہ کریں، جو بھی ہے اس بات کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب مسلمان مغلوب ہوں تب ان کو قیدی کے طور پر رکھنا یا پھر قیدی کے طور پر چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں، یہاں تک کہ مسلمان غالب آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ جس طرح مناسب ہو وہ معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ شراب کی حرمت کے سلسلے میں جو حکم ہے وہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوا۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ شراب کے سلسلے میں واضح رہنمائی فرما، کوئی ایسا بیان نازل فرما جو بالکل واضح ہو، کافی ہو اور شافی ہو۔ بار بار وہ کہتے رہے۔ سب سے پہلے شراب کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ بقرہ میں ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ وہ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ یعنی بظاہر شراب میں گناہ تو بہت بڑا ہے، کیونکہ آدمی کی عقل معاف ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے بیوی بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کی صحت پر فرق پڑتا ہے، بہت سے نقصانات ہیں جو شراب سے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا گناہ ہے، گناہ کے اعتبار سے اس کے نقصانات زیادہ ہیں، لیکن کچھ فائدے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آدمی کو کچھ دیر کے لیے قوت حاصل ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی تجارت کی وجہ سے آدمی کو کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن اس کا جو نقصان ہے بڑھ کر ہے کہ یہ بتدریج حکم نازل ہوا تھا شراب کی حرمت کا۔ تو یہ پہلا حکم تھا جس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ ایک عقل مند آدمی کبھی بھی اس چیز کو اختیار نہیں کرتا جس کے نقصانات فائدے کے مقابلے میں زیادہ ہوں۔ اس کے بعد پھر دوسرا حکم نازل ہوا جو سورہ نساء میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو ظاہر ہے کہ نمازوں کے اوقات میں شراب سے باز آ جانا ضروری ہو گیا، نمازوں کے اوقات میں شراب سے باز آنا ضروری ہو گیا۔ تو ایک شراب کی حرمت کا جو مرحلہ تھا وہ کچھ قدم اور آگے بڑھ گیا پہلے مرحلے کے مقابلے میں۔ اس کے بعد پھر سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور تھان، بتوں کے ہر مشرکین بتوں کے قریب ایک مقام رکھتے ہیں جہاں وہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ والازلام اور فال کے تیر، فال نکالنے کے لیے جو تیر وہ رکھا کرتے ہیں، جو قسمت کے تیر، یہ گندگی ہیں، شیطان کے عمل سے ہیں، اس سے تم رک جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب کی حرمت کے سلسلے میں یہ آخری اور بالکل واضح حکم نازل ہوا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب حرام کہاں ہے، کیونکہ شراب کا ذکر حرمت کے ساتھ نہیں ہے، یعنی لفظ حرمت کا ذکر نہیں آیا۔ یہ نہ صرف یہ کہ زبان سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے، بلکہ یہ حرمت کی جو شدت ہے اس کو بھی نہ سمجھنے کی دلیل ہے، کیونکہ حرمت میں جو شدت پائی جاتی ہے، یعنی جو حرام کا ذکر ہے، یہاں ہم غور کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے زیادہ شدید طور پر شراب کی حرمت کو بیان کیا، کیونکہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شراب کا ایسی چیزوں کے ساتھ ذکر کیا جن کی حرمت بہت ہی واضح ہے، جیسے کہ جوا ہے، یا پھر وہ مقامات ہیں جہاں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور پھر قسمت کے تیر ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا تعلق تو باقاعدہ عقیدے سے ہے، اور جن چیزوں کا تعلق عقیدے سے ہے ان کی حرمت تو بہت شدید ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شراب کا ذکر ان چیزوں کے ساتھ کیا، یہ پہلی چیز ہو گئی۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے رجسن کہا، اس کی حرمت کی دلیل کا دوسرا سبب واضح ہو گیا، کیونکہ گندگی
جب ہے تو ظاہر ہے کہ وہ حلال تو نہیں ہو سکتی. اور پھر من عمل شیطان کہا تو شیطان کا عمل کسی بھی طرح جائز نہیں ہو سکتا. یہ تیسرا سبب ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اسے رکنے کا فاجتنبوہ، یہ چوتھی بات ہو گئی. پھر لعلکم تفلحون کہا کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہ پانچویں چیز ہوگی، کیونکہ فلاح کا دار و مدار پھر اس پر رکھا گیا کہ تم شراب سے باز آ جاؤ. یعنی حرمت کے کئی باتیں ہیں جو اس میں جمع ہوئی ہیں. اسی طرح پانچویں چیز ہے منافقوں پر نماز نہ پڑھنے کے سلسلے میں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی خواہش کی کہ منافقوں پر نماز نہ پڑھی جائے. عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے عبداللہ جو کہ مسلمان تھے اور خالص مسلمان تھے، جیسے یہ نفاق میں بڑھا ہوا تھا ویسے ایمان میں بڑھے ہوئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص بھی دیا اور ان کو دفنانے کے لیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روکنا چاہا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ میں چاہوں استغفار کروں چاہے تو استغفار نہ کروں، لہٰذا میں نماز پڑھوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، بلکہ اس کی تدفین میں بھی شریک رہے. تو قرآن مجید میں عمر رضی اللہ عنہ تو بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے رہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں، نماز نہ پڑھائیں، نماز نہ پڑھائیں. اس کا نفاق بالکل واضح ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی اور اس کی خبر اس کی تدفین میں بھی شریک رہی. اللہ تبارک نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. آپ ان میں سے منافقوں میں سے جب کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز نہ پڑھائیں کبھی بھی، اور اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوں، یعنی اس کی تدفین میں شریک نہ ہوں. انہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، ان کا انکار کیا ہے، اور اس حال میں ان کی وفات ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. تو اس سے بات واضح ہو چکی ہے کہ جن لوگوں کا انتقال کفر پر ہو، ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، نہ ہی ان کے لیے مغفرت کی باتیں کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ان کا انتقال کفر پر ہوا ہے. اسی طرح چھٹی چیز ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین سے کہا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کچھ اختلاف ہوا اور وہ سب ایک جگہ اکٹھا ہو گئی، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اختلاف ہوا تھا، تو اس موقع پر عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تم سے بہتر بیویوں کا انتظام کر دے گا آپ کے لیے. تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ. سورۃ التحریم کی آیت ہے کہ قریب ہے یا امید ہے کہ ان کا رب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اگر وہ تمہیں طلاق دیتے تو آپ کے لیے تم سے بہتر بیویوں کا انتظام کر دے گا، پھر اس کے بعد تفصیل ہے کہ مومن ہوں گی، مسلم ہوں گی، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح عمر رضی اللہ عنہ کے موافقت میں قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس سے عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ما نزل بالناس امر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر الا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر. کہ کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں، یعنی کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جس میں لوگوں نے کوئی بات کہی اور عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری بات کہی، تو قرآن مجید میں آیتیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں اس کے مطابق نازل ہوئے. تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کس طرح بہتر رائے کا ملکہ دیا تھا، اور ان کی عقل میں کس قدر پختگی تھی، اور ان کی فراست میں کس قدر صداقت تھی، اور ان کی بصیرت کس قدر مضبوط تھی، اور ان کی رائے میں کس قدر رشد و ہدایت موجود تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا. آپ نے کہا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی. اللہ تبارک تعالیٰ نے حق کو عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے. یقیناً یہ ایک بڑی فضیلت کا مقام ہے. نیچے حوالے لکھے ہوئے ہیں، سارے صحیح سندوں سے ثابت ہے یہ ساری باتیں، اور نیچے سارے حوالے لکھے ہوئے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم ناس محدثون، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے اس میں کچھ لوگ محدث ہوتے تھے، یعنی الہام یافتہ ہوتے تھے، ان پر الہام ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی تھی، اس کو کہتے ہیں ملہم، جن پر الہام ہو۔ فَإِيَّكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر، اگر میری امت میں کوئی ایسی شخصیت ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور محدثون، یہ محدث کی جمع ہے جس کے معنی ملہم کے ہیں، وہ آدمی جو صحیح جانب سوچتا ہے۔ ملہم وہ شخص ہے جو صحیح جانب سوچتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ملہم اس کو کہتے ہیں کہ بغیر قصد کے جس کی زبان پر، بغیر قصد و ارادے کے جس کی زبان پر حق بات جاری ہو جائے، بغیر قصد و ارادے جس کی زبان پر، بغیر قصد و ارادے کے جس کی زبان پر حق بات جاری ہو جائے، اس کو ملہم کہتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ گویا الہام یافتہ تھے، اس امت کے ان لوگوں میں شامل تھے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ الہام کرتے تھے، یعنی صحیح اور درست رائے کے معاملے میں۔ بہرحال یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کس قدر بلند مرتبہ اور کس قدر بلند مقام والے تھے، اور کس قدر ان کی رائے میں ثواب اور رشد و ہدایت پائی جاتی تھی۔ تو یہاں جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو موافقت ہے قرآن کی، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی موافقت میں جو باتیں کہی ہیں، یا پھر قرآن مجید میں جو آیتیں ان کی موافقت میں نازل ہوئی ہیں، یہاں اس کی پوری 6 مثالیں دی گئی ہیں، یہاں اس کی 6 مثالیں دی گئی ہیں۔ تو بہرحال آج ہمارا جو سبق تھا وہ ان کے نسب، نام و نسب اور لقب اور کنیت کے بارے میں تھا، ان کی ولادت اور ان کی صفات کے بارے میں تھا، اور پھر قرآن مجید کے ساتھ انہوں نے جو موافقت کی ہے، یعنی قرآن کی جو آیت ان کی موافقت میں نازل ہوئی ہیں ان کے بارے میں۔ تو یہاں ہم اپنا ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کسی کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں تو ہم لوگ اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔